رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. موقع ایسا ہے کہ تفصیلی خطاب نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور اکرم رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم وصف کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ نہ بزم نبوت میں کسی نبی کو ایسا کمال ملا، نہ باغ رسالت رسول کے پاس مصطفیٰ کریم جیسے کمالات نظر آتے ہیں. ان کمالات میں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں بہت فرمایا، آخری نبی. قرآن کی آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور کی ختم نبوت کا اقرار یہ ایسا بنیادی اور لازمی عقیدہ ہے سبحان اللہ کہ کلمہ پڑھنے والا جب تک حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے، وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ مومن ہونے کا دعویٰ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، بے شک نہیں ہو سکتا مومن. مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ کا ماننا اور اللہ عز و جل کو احد جاننا یہ مدار ایمان ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین جاننا اور آپ کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کو محال ماننا یہ بھی ایمان کا لازمی یا فرض اعظم ہے. دو چیزیں بنیادی عقیدہ اپنے ذہنوں میں نقش کر لیا. ختم نبوت کے حوالے سے دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے، اور صرف اتنے سے کام خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ قیامت تک حضور کے بعد کسی بھی نئے نبی آنا یہ محال قطعی ہے، کوئی نہیں آ سکتا. کے درمیان اور دیوبندیوں کے درمیان بنیادی فرق اپنے ذہن میں رکھ کر کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ بھی آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اختلاف یہاں آتا ہے، اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کو محال جانتے ہیں، جبکہ وہ محال تصور نہیں کرتے، وہ ممکن مانتے ہیں. تبھی تو انہوں نے کہا نا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق معاذ اللہ. ارے جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو اب نبی کے بعد کسی نبی کا آنا یہ ممکن ہی نہیں. اگر کوئی ممکن تصور کرے تو خدا کی اس سے اللہ کا کلام بھی چھوٹا ہو جائے گا، قرآن سے مومنوں کا اعتقاد اٹھ جائے گا. جب قرآن محفوظ نہیں، نہ قرآن محفوظ ہے نہ باقی نہ رکھی گل کے جوشے حسن میں گل میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں بیچا کوئی باغ رسالت کا. ایسا جامع شعر ہے کہ اگر اسے تو میلاد النبی کے پورا بلکہ پورے 15 دن تقریب کی جا سکتی ہے. شعر اعلیٰ حضرت کا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں بیچا کوئی باغ رسالت کا. بے حقیقی دین ہے وہ دین تمہیں مبارک ہو، اس میں خدا کے کلام کو چھٹلانا لازم آئے، جہاں محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا ناممکن قرار پائے. ہم تو حضور کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کو محال بھی جانتے ہیں. اور کیوں نہ جانے، حضور نے فرمایا انه سيكون في امتي دجالون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضور نے فرمایا سنو میں تمہیں خبر دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، ایک نہیں
نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 30 دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے۔ ان میں سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، پھر خاتم النبیین حضور نے فرمایا بات ختم ہو گئی تھی؟ حضور تو جواب کلیم ہے نا، مختصر سی بات میں معانی اور مفہوم کا سمندر ہوا کرتا ہے، لیکن خاتم النبیین کی تشریح حضور نے خود فرمائی کہ میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی۔ سبحان اللہ، عالم تصور میں ہم جب دربار رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وضاحت کی وجہ کیا ہے، تو دربار رسالت سے جواب نہیں ملتا ہے۔ میں جانتا تھا کچھ لوگ آئیں گے جو میری ختم نبوت کا اقرار بھی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ نبی کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا یہ عام لوگوں کا خیال ہے۔ دیوبندیوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے، تہذیب الناس میں اٹھا کر کے دیکھیں، ابتدائی دوسری سطر میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا، دوسری سطر میں آپ کو جملہ مل جائے گا۔ تہذیب الناس قاسم نانوتوی کی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، دیوبند کے شیخ الکل، دیوبند کے عالم ربانی، نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ایسا ڈاکہ ڈالا ہے کہ چور دروازے سے آہستہ سے اندر داخل ہونے کی شاید کوشش کی تھی، کوشش پوری کی، لیکن بازی کوئی اور مار لے گیا۔ کوشش پوری کی تھی لیکن بازی کوئی اور مار لے گیا۔ حضور کے بعد نبی کے آنے کو ممکن کہا گیا، آخری نبی مانا مراد لینے کو عوام کا خیال بیان کیا گیا۔ یاد رکھو کہ اگر یہ حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالیں گے تو جب تک اہل ایمان کی جانوں میں جان ہے، جسموں میں جان ہے، کہ ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ بے شک اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سب سے پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فخر سبحان اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان عنہ۔ اللہ۔ یا ابو کیا سمجھتے ہیں آپ عقیدہ ختم نبوت کو؟ کوئی معمولی عقیدہ ہے؟ کوئی معمولی فکر ہے؟ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں۔ اٹھائے جنگ یمامہ کا تھوڑا نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے لائے، وقت ہوتا تو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ حضور کی زندگی دیکھے، غزوات کا مشاہدہ کرے، سرکیات کا جائزہ لے اور ایک طرف جنگ یمامہ کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ حضور کی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں، ظاہری زمان حیات میں اعلان نبوت کے بعد 10 سال 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، مکی زندگی تک کوئی جنگ نہیں۔ 10 سال مدنی زندگی میں پہلا سال بڑے امن و امان کے ساتھ، چہل و سرور کے ساتھ، 9 سالوں میں اگر حضور کی حیات کا مطالعہ کیا جائے تو حضور نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں حضور نے صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ حضور کی زندگی میں، ظاہری زمان حیات میں، تاریخ کے مطالعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ 83 جنگیں لڑی گئی، 83 کتنی 83 جنگیں لڑی گئی، اور جب اس میں شہید ہونے والے صحابہ کا جائزہ لیا جائے تو 259 کی تعداد ملتی ہے۔ اٹھائیں البدایہ والنہایہ، 250 نہیں، کتنے 259 کتنی جنگوں میں؟ 83 جنگوں میں، اور یہ جنگ اسلام کے فروغ کے لیے لڑی گئی، لیکن زمانے خلافت میں
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ یمامہ لڑی گئی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس کی سرزنش کی جائے، اور آنے والے دور کے لیے عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک تاثر چھوڑا جائے، ایک راستہ انہیں پیش کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ایک جنگ لڑی گئی تھی، جنگ یمامہ۔ 83 جنگیں، 259 مسلمان، 259 صحابہ، لیکن ادھر ایک جنگ یمامہ جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا خاتمہ کیا جائے اور آنے والے زمانے میں عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ۔ 83 جنگوں میں 259 صحابہ، ایک جنگ میں 1200 صحابہ، اور ان میں 11 صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابہ شہید ہوئے، 313 نکلے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں، روزے کی حالت میں، ڈھال ہے تو گھوڑا نہیں، گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو جنگ کے اسباب نہیں، لیکن کتنے؟ 14۔ لیکن ایک جنگ یمامہ میں جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 11 صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے، اور 700 صحابہ وہ تھے جن کے سینوں میں مکمل قرآن پاک محفوظ تھا۔ 700 صحابہ، کیوں نالج آپ کی جانے دی؟ کیا وجہ تھی؟ بیٹھے رہتے مدینے میں، کہا نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے، اعلان کرے گا، دعویٰ کرے گا، خدا چاہے گا مار پڑے گی، ذلت کی موت مرے گا، خدا اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرے گا، اور بالکل حق ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کی ناموس پر انگلی اٹھائی جائے تو مومن کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ میدان میں نکل کر بے سر و سامانی کے عالم میں بھی باطل قوتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کو؟ اور اس حال میں کہ ایک نام ہمیں ملتا ہے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ یمامہ کے لیے مدینے سے نکلے، میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا، آپ نے رات میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ آپ کے بال موڑ دیے گئے، آپ کے بال نکال دیے گئے، اور ایک پرندہ آپ کے منہ سے نکلا اور آسمان میں اڑ گیا۔ تھوڑی دور آگے چلے تو سامنے ایک عورت مردار پڑی تھی، اس کا پیٹ چاک ہوا اور آپ پیٹ کے اندر چلے گئے۔ نیند سے بیدار ہوئے، پریشان، صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا۔ صحابہ کہنے لگے بڑا عجیب خواب ہے، بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ پھر انہوں نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی سے پوچھا کہ خواب تو بڑا ڈراؤنا ہے، آپ نے کیا تعبیر نکالی ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، میرا سر موڑ دیا گیا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جنگ میں میری شہادت ہوگی۔ میرے منہ سے پرندہ نکلا، آسمان میں اڑ گیا، میری روح میرے جسم سے نکلے گی اور پرواز کر جائے گی۔ اور عورت جو مردار پڑی تھی، جس کا پیٹ چاک ہوا اور اس کے اندر میں چلا گیا، وہ میری قبر ہے اور میں قبر کے اندر چلا چلا۔ اب دیکھیں جنگ یمامہ کے لیے جا رہے ہیں اور موت کا ایسا یقین کہ خود خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں مجھے جان شہادت نوش ہوگی، میری جان چلی جائے گی، لیکن پھر بھی حال یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی ناموس مصطفیٰ کے لیے قربان کر دی۔ جنگ یمامہ میں تشریف لے گئے اور پھر آپ نے جام شہادت نوش بھی فرمائی، اور یہ وہ عظیم جنگ ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ایک نام حضرت سالم مولا ابو حذیفہ بھی۔
اور حضرت سالم آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ حضرت آئیں گے تو بالکل ہم نعرہ لگائیں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں. دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں اتارے کہ حضرت سالم جن کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نے ایک رات ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. حضرت سالم اور جب حضور نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مدینے واپس تشریف لائے تو مسجد قباء میں آپ امامت بھی فرمایا کرتے تھے.